قرآن مجید کے اندر آپ غور و فکر کریں تو قرآن جو اہم چیزوں سے بحث کرتا ہے، جو قرآن کے اندر سب سے اہم ترین مضامین ہیں وہ 8 ہیں۔ ان 8 مضامین میں سے بھی 4 مضامین جو ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہیں۔ وہ 4 کون کون سے مضامین ہیں؟ قرآن مجید جگہ جگہ اثبات التوحید کے بارے میں بات کرتا ہے، توحید کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، پیدا کرنے والی وہ ذات ہے، انسان کو زندگی دینے والی وہ ذات ہے، انسان کے تمام امور کو سر انجام دینے والی وہ ذات ہے۔ انسان کے اوپر خوشی آتی ہے تو اس کی طرف سے آتی ہے، غمی آتی ہے تو اس کی طرف سے آتی ہے۔ الغرض انسان کا جو پیدا ہونے سے لے کر موت تک جتنا بھی پروسیس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور پھر بالآخر انسان کے اوپر موت آتی ہے تو موت کا فیصلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ آتا ہے۔ جس طرح ہمارے تبلیغی حضرات کہتے ہوتے ہیں کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اسے توحید کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہماری بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، 18,000 کم و بیش مخلوقات ہیں، وہ تمام کی تمام محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قرآن اس مضمون سے بھی بحث کرتا ہے۔ اور دوسرا سب سے اہم ترین مضمون جس سے قرآن بحث کرتا ہے وہ ہے اثبات الرسالہ، رسالت کو ثابت کرتا ہے کہ میں نے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك۔ بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرماتا ہے قرآن۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار وما محمد الا رسول۔ مختلف جگہوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا ہے، اور خاص طور پر خاتم النبیین کو ثابت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ تو قرآن سب سے زیادہ جن مضامین سے بحث کرتا ہے، پہلا توحید، دوسرا رسالت، اور تیسری چیز ہے کہ قرآن اپنی صداقت کو بیان کرتا ہے کہ میری ہر بات سچی ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین کتاب احکمت آیاتہ۔ قرآن جا بجا، آپ قرآن کو جب پڑھیں جا بجا صورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ قرآن اپنی بات کو کی سچائی کو ثابت کرتا ہے کہ میری ہر بات جو ہے وہ سچی ہے، ہر بات میری مؤکد ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر جگہ مختلف پیرائے کے ساتھ مختلف انداز کے اندر اپنی صداقت کو ثابت کرتا ہے۔ اور اسی طرح چوتھا جو سب سے اہم ترین مضمون ہے جس سے قرآن بحث کرتا ہے وہ ہے ایمان بالآخرت، یا آخرت کے اوپر ایمان لاؤ۔ آخرت کو مختلف پیرایوں سے قرآن نے ثابت کیا ہے۔ اب یہ جو قرآن کے 4 مضامین ہیں جو سب سے اہم ترین ہیں، ان 4 مضامین کو کما حق ہو ہم اس وقت ان پر عمل کریں گے جب ہم 4 اور باتیں ہیں ان کے اوپر ہم عمل کر لیں، تب ہم ان کی طرف پہنچ سکتے ہیں صحیح معنوں میں۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ جب تک جہاد فی سبیل اللہ کا ہم نے اللہ تھاما ہوگا، توحید کو ہم ثابت کر سکیں گے، اعلی کلمت اللہ کو ہم ثابت کر سکیں گے۔ اور دوسری چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جو کہ آج کا میرا موضوع بھی ہے۔ اور اسی طرح تنظیم و اتحاد، کہ مسلمانوں کو متحد کیسے رہنا ہے، اور آداب و اخلاقیات۔ یہ 4 چیزیں ان پر ہم عمل کریں گے تو پہلی جو قرآن کے اصل جو 4 مضامین ہیں ان کو ہم تب سمجھ سکیں گے، تب ان پر کما حق ہو ہم عمل کر سکیں گے۔